مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کی ایک میموری کا ظاہر ہے کہ اس کنڈیشن کے بعد ایشو ہے، ایک وہ بیان ہے جو پولیس نے آپ کو دیا کہ آپ گر گئے تھے، ایک یہ فیئر ہے، یہ پاسبلٹی ہے، سسپیشن ہے کہ کوئی آیا تھا تھانے میں جس نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہے. تو یہ تو پورا کا پورا ریویل ہو جائے گا، سی سی ٹی وی فوٹیج اس تھانے کی ان ڈیٹس کی نکال دی جائے، تو ان گھنٹوں میں تھانے میں کوئی آیا تھا، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہے، یہ سامنے آ جائے گا. تو اتنا بڑا وکیل جس کے خاندان میں بھی وکیل ہیں، فیملی میں بھی وکیل ہیں، وہ وکیل جو ہے وہ ان کو عدالت لے کر جائے گا کہ مجھے بتائیے کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ اور یہ آپ نے کیا کیا ہے میرے ساتھ. نہیں وہ تو دیکھیں نا، وہ تو ہوگا انشاءاللہ. اوکے، وہ تو دیکھیں میرا جو کیس ہے نا، مجھے جس نے بھی کیا ہے، آپ اس کو پولیس کہیں، آپ اس کو ریاست کہیں، آپ اس کو جو بھی کہیں، انہوں نے مجھے تو ٹوٹل مار دیے. ٹھیک ہے، اسکل اس کا جو فریکچر ہے، برین ہیمریج ہے، جو کام ہوا ہے، کیا میں ڈیزرو کرتا تھا اس کام کے ساتھ وہ؟ مگر جو مارنے والا ہے اس سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ بچانے والا. بے شک. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے، یہ تو اس کا ہم کیا بیان، ہم شکر گزار ہی ہو سکتے ہیں. اور ایک اور چیز مجھے نظر آتی ہے، پولیس نے آپ کے ساتھ جو کچھ ہو گیا اس کے بعد جان چھڑائی ہے، ریاست نے بھی جان چھڑائی ہے پیچھے ہٹ کے. یعنی آپ کو اگر اریسٹ کیا تھا اور آپ کو وہ ہاسپٹل پہنچایا تو کیا اس کے بعد پولیس آپ کو واپس لے کر گئی، چالان کے بعد عدالت کو بتایا کہ کیا ہوا، عدالت میں وہ معاملہ کیا کنکلوڈ ہوا؟ نہیں، آپ پولیس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یہ اس میڈیکل کنڈیشن تک پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے ہاسپٹل جائیں، ٹھیک ہے گھر جائیں، ٹھیک ہے کراچی کے ہاسپٹل جائیں، دکھا لیں وہاں پر. تو پولیس تو یہاں آ گئی، تو وہ جو پیچھے میٹر تھا آپ کا اریسٹ، وہاں سے آپ کا پولیس کے ذریعے ہاسپٹل پہنچنا، یہاں آنا، اب پولیس مائنس ہو گئی اس میں سے. دیکھیں یہ تو جو جس نے بھی کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب پر جو فائرنگ ہوئی ہے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، پھر 9 مئی کی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اسلام آباد نے پورے پاکستان کی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالے نا. صحیح. تو اس کے بعد آپ نے جو جس کو لٹکانا ہے، آپ یہاں پہ دیکھیں جو وزیر مینشن پہ جو قائد اعظم کا، اور وہ دیکھیں قائد اعظم اس کو بھی یہ کتنی لفٹ کراتے ہیں، اس بلڈنگ کو کیا انہوں نے اس کی بیوٹیفیکیشن، اس کی اپ گریڈیشن، اس کی فیس لفٹنگ کا کیا کیا ہے. ان کی کیا، ان کی قائد اعظم سے محبت کیا ہے. تو وہ جو اس کی جو میں کھڑا ہوا تھا عمران خان کو جب گرفتار کیا، اور عمران خان صاحب نے، ہم کوئی 70 وکیل تھے، اور خدا کی قسم ہے کہ اگر ہم 70 وکیل وہاں پر ہوتے تو ہم خان صاحب کو جانے نہیں دیتے. خان صاحب جو آپ نے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھا ہے تو وہاں سے انٹر ہوئے، انٹر ہو کر تو بالکل ساتھ کمرہ ہے جہاں پر یہ سارا ہوتا ہے بائیو میٹرک. اب دیکھیں بائیو میٹرک میں بھول گیا، یہ میری میموری جو ہے نا، میموری لاس جو ہوا ہے، شکر ہے آہستہ آہستہ واپس آ رہی. تو وہ ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو خان صاحب نے اشارہ کیا تو ادھر رہ گئے کوئی 5 6 7 بیرسٹر گوہر، نعیم دلپنگتا وغیرہ. اور اتنے میں آپ دیکھیں اس والے گیٹ سے جہاں سے ججز آتے ہیں وہاں سے وہ سارے رینجرز وہ آئے اور انہوں نے کام دکھا دیا، اور ہم ادھر تھے چیف کی ادھر آگے والی کورٹ. کافی جب وہ لے گئے اور کس تیزی سے لے گئے تو بھائی آپ اس کی 9 مئی کی جو بھی تحقیقات ہوں گی ہائی کورٹ سے شروع ہوں گی، یہ کیوں کیا. اور اس کے بعد ایک ری ایکشن آیا عوام میں، اور بڑا وہ ری ایکشن جو تھا وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ آپ لیڈر جو ہے
جو لوگوں کا اپنا اس کی ہیوملیشن. ہاں محبوب لیڈر ہے، اس کو آپ اٹھا کے لے لیں ایسے. ٹھیک. ڈاکوؤں کو نہیں لے کے جا سکتے آپ، اور آپ انٹر ہو گئے فرام دا پریمیسز آف دا کورٹ. پریمیسز میں آپ انٹر ہوئے. اسی طرح جو ادھر گولیاں لگی ہیں خان صاحب کو وزیر آباد. کتنی آپ وہ کریں گے تو ہماری بھی ہوگی، مگر وہ ہماری تھانے میں تو نہیں ہوگی نا، اب تو کہیں اور ہوگی. CCTV فوٹیج جو ہے. بالکل ٹھیک. قاضی فائز صاحب نے جو کچھ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا، نواز شریف کی محبت میں کیا، عمران خان سے کوئی پرابلم تھا، ایکچولی کیا کیوں؟ نہیں، عمران خان سے تو کوئی جو محبت، جس محبت کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کیا محبت ہے جو اس پورے ایپیسوڈ کے پیچھے جو کہانی تھی وہ باجوہ تھا. صحیح. 12 ارب قریب ترین عزیزوں کے 12 ارب روپے کے اثاثے بن گئے کچھ دنوں. وہ تھا کہ وہ پھر کر دے. ٹھیک. اور انہوں نے فیض آباد کا جو ججمنٹ دی تھی جہاں انہوں نے کہا تھا ایجنسیاں، تو وہ یہ تو ہو نہیں سکتا، تو باقی تو سب فیک ہے. اچھا. بالکل یہ لندن پلان والی کہانی. بالکل اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ، پیپلز پارٹی سب ہے. ٹھیک. مجھے یہ جو جا کے بیٹھے تھے آپ نے وہ تصویریں آپ کو یہاں پر جو ہے اپنے ڈرائنگ روم میں لگانی چاہیے تھی، جو یہ پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھے تھے. اور جو پارلیمان میں جا کے کہہ رہے تھے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں سیاسی تقاریر ہوں. اور وہ اپنا زرداری اور پتہ نہیں کون تھا ہوگا، شہباز شریف، زرداری، باقی تمام لوگ ان کے درمیان بیٹھے ہوتے، بالکل درمیان. اچھا ان کو پتہ نہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ ہوگا، کہ یہ ہو رہا ہے. اور اسی ہیئرنگ میں وہ ایک دم کوئی اشارہ کر دیتے ہیں مفتی کی طرف، کوئی تو رات کو دیکھتے ہیں نا اس کا. صحیح. سارا کچھ ہے. اب وہ آپ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے ایک کوشش کی بندیال صاحب کی، وہ بہت خاندانی آدمی ہے. منیب اختر صاحب خاندانی، اعجاز الاحسن استعفیٰ دے گئے. اعجاز الاحسن صاحب پہ تو بڑا اس چیز پہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ he should have stood his ground but chose to resign. دیکھو نا ہر شخص تو نہیں کر سکتا نا، وہ تو تقریباً گن پوائنٹ پہ بھگایا، گن پوائنٹ پہ بھگایا، اسٹیبلشمنٹ نے بھگایا تقریباً، مطلب وہ جو سارا سلسلہ ہوا. اب یہ بندیال صاحب کا تھا کہ گڈ ٹو سی یو. اگر آپ ریکارڈنگ نکال لیں نا تو کون سا ایسا وکیل ہے جو تھوڑے سے گیپ سے آتا ہے اور اس کو گڈ ٹو سی یو نہیں کہتے، یا کوئی ایسا کلائنٹ. ٹھیک. ان کی عادت ہے، ان کی عادت اس کو ہے. اب وہ بیچاری وہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، تو اس کو پرویز رشید نے بتا دیا ہے کہ یہ گڈ ٹو سی یو جو ہے اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے استاد. حالانکہ وہ گڈ ٹو سی یو انگلش تو آتی نہیں ہے پرویز. اچھا. ہاں وہ ہمارے گارڈن کالج کا ہے، تو وہ بتا دیا ہے تو کہہ رہے ہیں گڈ ٹو سی یو. گڈ ٹو سی یو تو بندیال صاحب سب کو کہتے ہیں، کارڈیس ہیں، کائنڈ ہیں، شریف آدمی. ٹھیک. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آ کر سپریم کورٹ کے اس گیٹ پر انہوں نے پنڈال لگایا تھا، اور سب نے مولانا فضل الرحمان، مریم، کون سا وہاں پہ لیڈر، سب نے گالیاں بھی دی. I always play this in my videos کہ وہ بندیال، میں بول دیتا ہوں، بندیال کتا ہائے ہائے کے نعرے لگائے تھے، اور ساسو مو نوٹس، ساسو موٹو نوٹس، ساسو ماں نوٹس، ساس زدہ جج، تو گالیاں دے رہے تھے ججز کو. تو یہ تو پھر دیکھیں نا، یہ تو سارا انہوں نے پورا سارا تیار کیا تھا. لیکن ایک اور پرابلم بھی تو ہے نا، عمران خان صاحب نے جب جنرل باجوہ کی دی ہوئی سوغاتیں جو دیا گیا کہ یہ پارٹی میں لے لو، اس کو وزارت میں لے لو، ایسے کر لو، تو عمران خان نے بہت سی چیزیں اس
हाइब्रिड हुकूमत में मानी नहीं, और बाद में उन्होंने कहा कि बाजवा को एक्सटेंशन देना भी मेरी गलती थी, बाजवा की चीजें मानना भी मेरी गलती मानी। मैंने तो आपको बताया है कि ये जो डेपुटेशनिस्ट आए थे, डेपुटेशनिस्ट, ये इमरान इस्माइल और ये अच्छा, इमरान इस्माइल तो बहुत अरसे से थे। डेपुटेशनिस्ट जो है ना वो इसी तरह होते हैं ना, उनको डाल देते हैं। ठीक, डेपुटेशनिस्ट एस्टेब्लिशमेंट के पीपल्स पार्टी में भरे हुए, ठीक, PMLN में भरे हुए। उनका काम ही ये था, नहीं सर, नहीं इस तरह नहीं सर, इनसे लड़ना नहीं, और ये करना है, ये करना है। इसी चक्कर में वो सारे काम हो गए, और वो बेचारे खान साहब जो हैं वो करते गए। मगर एक स्टेज आई, अलीम खान को नहीं माना ना, तो एक स्टेज आकर वो शख्स जो है उसका अपना एक स्टाइल है, सही, तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। तो उसके बाद ठीक। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए, इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं ना कि जी 9 मई के बाद, तो मैं हमेशा कहता हूँ जो 25 मई हुआ था तब तो कोई 9 मई नहीं था। जब इमरान खान के घर पे मार्च में वो हमले जैसी सिचुएशन थी, जो इमरान खान अल जजीरा के सामने बैठा इतने शेल लेकर, तब तो खान साहब के घर पे जब ये सब कुछ हुआ वो सिचुएशन नहीं थी। तब आसिम मुनीर साहब की तकरीर में रुकावट बनने की कोशिश नहीं हुई थी। बट जब से इमरान खान पावर से निकला तब से इमरान खान के खिलाफ तमाम अटेम्प्ट्स हो रही थी, तो बाजवा रिजीम में भी हो रही थी। तो ये जो लोग कहते हैं 9 मई, ये तो उससे पहले से सब कुछ जारी था। सब था, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ही 9 मई से पहले सारा। अब यहां से आगे क्या, ये सबका इंटरेस्ट है जानने में कि इमरान खान जेल में है, डट गया है, ऑफर्स को नो कह चुका है। इमरान खान इज देयर फॉर डेमोक्रेसी, सिविलियन सुप्रीमेसी। आपको ये एंड होता हुआ कैसे नजर आता है? इमरान खान कब जेल से बाहर आ सकते हैं? प्रोबेबल एंड कोई आसानी से नहीं होगा। ओके, एंड होने में जद्दोजहद है, ठीक, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी समझ लें, सोच लें, कुर्बानी भी देनी होगी। आप पाकिस्तान की खातिर जो है कुर्बानी दें। पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दिया है, सही, तो कुर्बानी देनी होगी, तो वो तो खड़ा होना पड़ेगा। जब तक खड़े नहीं होंगे, आए थे अभी लोग, गोली चल गई, ठीक है ना। उसकी जो गोली चली, 12 शहादतें हो गई, उसका जो फीडबैक आया है, जो मजम्मतें हुई हैं, जो गालियां दी जा रही हैं पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया जो है थू कर रही है, और ग्लोबल बैकलैश है। हाँ, और अब अमेरिका की तरफ से आने वाला है, जनवरी का इंतजार, ठीक है। तो ये ऐसे रायगा और जाहिर तो नहीं होगा, ये लहू जाया नहीं होना नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। मगर ये अगर आप बैठे हुए व्हाट्सएप पर चाहेंगे कि इनकलाब आए, तो वो नहीं आएगा, सही, वो तो आपको आना पड़ेगा। निकल अभी जो लोग निकले हैं बिल्कुल उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मगर देखें ना आप, फिरौन हो, शद्दाद हो, यजीद हो, नमरूद, मतलब जो ठीक, जितने शद्दादियत और जुल्म के सारे इस्तेयारे, और कौन उनको जो है यजीद की कब्र देखें, मैं तो होकर आया वहाँ पे, तो सिर्फ ये है कि वो कब्र एक बनी हुई है टूटी फूटी सी, और उस पे कंकर पड़े हुए हैं, चारों तरफ गंदगी है, उसके बराबर आप आगे देखें। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको इबरत नहीं होती, इबरत तो ये है ना कि जी वो उनका क्या अंजाम हुआ है। अगर आप अंजाम का सोच लें तो आप कभी भी ना करें। जितना भी पाकिस्तान का जाबिर और आमिर हुक्मरान गुजरा है, उसका जो अंजाम हुआ है वो आपके सामने है इबरत के लिए, ठीक, तो उसको आप देख करो। अब मसला ये है कि अगर आपने इबरत का सहारा नहीं लेना और आपने यही लेना है कि जी हमने तो अपने बेटे को और घर वालों को, बेशक हम मर जाएं, 12 अरब डॉलर दे के जा रहे हैं, अगर ये क्रेडिट है, ठीक, ठीक, सही। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत
اس میں کہتے ہیں ایک مفاہمتی گروپ بھی ہے which is being run by establishment, وہاں سے چل رہا ہے, ان کو ڈائریکشنز وہاں سے آتی ہیں, وہ ان کی ہدایات پہ چلتے ہیں, عمران خان کی ہدایت پہ کم چلتے ہیں. دیکھیں وہ جو میں نے بات کی ہے جو ڈیپوٹیشنسٹ کی وہ تو باقی نہ ابھی باقی بھی ہیں اور پھر لیٹر آن بھی آئے ہیں سیکنڈ فیز میں. ٹھیک, بہت سے ابھی 1 سال ہوا ہے, بہت سے 2 سال ہوا ہے. تو وہ تو آئے ہیں, وہ تو اسٹیبلشمنٹ تو ڈیپوٹیشنسٹ کو نہیں, وہ تو مسلسل کہہ رہے ہیں we have nothing to do with the politics. نہیں وہ پالیٹکس تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پالیٹکس تھوڑی کر رہی, وہ تو سیاست کر رہی. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ڈیپوٹیشنسٹ اب بھی ہیں. اب وہ حصہ جس کے بارے میں نے آپ سے جب ہم رابطہ کر رہے تھے واٹس ایپ پر آپ کی خیریت کے لیے, مجھے بتائیں کہ ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں صحت کے حوالے سے؟ صحت کے حوالے سے ابھی بڑا اچھا, بہت اچھا ہوا ہے. جو میں بڑا خوف زدہ تھا, کیونکہ ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, ٹانگ کی ٹوٹ, تو وہ آپ کہتے ہیں 6 مہینے نہیں تو 1 سال بعد ٹھیک ہو جائے گی, راڈ ڈال دیں گے یا کر دیں گے. مگر برین کا معاملہ ہو, برین کا فریکچر ہو جائے, برین کو جو ہے ہیمریج ہو جائے, اسٹروک ہو جائے, اس کے بعد تو مشکل ہوتا ہے اس کی. تو ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ اب جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے یہاں پر جو HOD ہے عارف خان کی, تو انہوں نے تو بہت اچھا کہ جی سارا جو سلسلہ تھا وہ ریورسل ہو رہا ہے. اچھا, الحمدللہ. ہاں, That is good news. ہاں بہت اچھی نیوز ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی ہمت دکھائی ہے اور آپ بڑا اچھا بیہیو کر رہے ہیں, اور آپ نے جو ہے یہ اس کو آرام دیا ہے لگتا ہے اپنے برین کو, اور جو ہم نے آپ کو ہدایات دی تھی تو اس پر آپ بالکل ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کریں, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ جی عمران خان اور ڈیموکریسی کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا, ٹھیک, آخری دم تک. بالکل. تو باقی اس فیز سے جو گزرے, آپ کی بچیاں, آپ کی اہلیہ, ان پر کیا گزری جب آپ کی انہوں نے انیشل کنڈیشن دیکھی, آپ کو گھر پر انہوں نے رکھا, ان پر کیا گزری؟ نہیں, ان کا تو دیکھیں نا, ان کو تو بہت, وائف کا, بڑی بیٹی کا, بڑی بیٹی حالانکہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی, وہ بیچاری پہلے وہ آ گیا شوہر, پھر وہ آئی. جگنو ہماری جو ہیں وہ کولمبیا میں ابھی ہیں, وہ آنے کے لیے تڑپ نہیں تھی. تو میں نے کہا تمہارے ایگزام ہو رہے ہیں, اور وہ ان سے میں ٹویٹر پہ انٹریکٹ کرتا رہا. تو میرا جو وہ ہے وہ میڈیا میں ڈاکٹریٹ کر رہا ہے, PhD, علی راج جو داماد ہے, وہ بھی بہت پریشان تھا. تو اس کا بالکل ابھی وہ سارا جمع کرا رہا ہے, تو بالکل فائنل اسٹیج پر ہے دونوں. ٹھیک. تو میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, جب میں تھوڑا سا ہوش میں آ گیا تو نیچرلی ان کی سپورٹ ہے سب سے زیادہ, اور اس سپورٹ کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا ہے. آپ سوچیں کہ جو یہ سارا جو ایپیسوڈ ہوا اس میں ایک, چلو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سکت دی ہے, ایک غریب آدمی کیا کرتا, ٹھیک, جب آپ اچھا وہ ایک عجیب سا چکر یہ ہوا کہ ہمارے وکلا بھی بیچارے چھپ گئے, آگے پیچھے ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا وہ ہو گیا. تو ایک ہوتی ہے کہ جو ہیلپ ہے جو اس کے ہیں, باقی ایسے وکلا ہیں جو جنہوں نے مجھے ریپرزینٹ کیا, 25 وکلا جو میرا کیس جنہوں نے کیا, بہترین کام کیا. پارٹی پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے آپ کے معاملے پر کوئی خاص آواز نہیں اٹھائی, ان رہنماؤں نے جو باہر ہیں کوئی خاص ووکل نہیں دیکھا ہم نے کہ مطلب اتنا بڑا معاملہ ہو گیا تو پارٹی کو تو آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو جانا چاہیے. نہیں, ان کو ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں پارٹی کے جو
لیڈرز ہیں یا تو ان کو یہ لگا کہ ایک آدمی صاحب کے ساتھ ہم تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو کافی زیادہ ہو گیا، اور اب اس پر کیا کیا جائے، اور بہرحال اب میں اس پر کیا کامنٹ کروں کہ کیوں وہ خاموش تو رہے، مطلب سارے نہیں خاموش رہے تو آئے. جیسے سب سے پہلے کراچی بار کا میں 1983-84 میں تھا ممبر، سب سے پہلی مذمتی قرارداد کراچی بار کی ہے، اور ادھر جو ہیں وہ لیکن یہ تو وکلا تنظیمیں ہیں، ہاں تو بس پارٹی جو ہے اس کو ایک، مجھے لگتا ہے آپ کے کیس میں بھی، اور ایک بہت بڑا کیس تھا اس پوری سچویشن کا، لیاقت چٹھا کمشنر راولپنڈی، جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ پولیٹیکلی ٹھیک ٹرم ہے، ویسے تو ٹھیک ٹرم نہیں ہے انسانی لحاظ سے، کیش کرنا چاہیے تھا اس کو پولیٹیکلی. لیاقت چٹھا پہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے وہ موقف نہیں اپنایا جو اپنانا چاہیے تھا. بالکل صحیح، ایگری کرتا ہوں. چٹھا صاحب کا آپ کو مطلب ان سے، چونکہ آپ خود بیوروکریسی کا حصہ رہے، جو انہوں نے بتایا چٹھا سے میری تھی مطلب ہے ماشاءاللہ زندہ ہے. اچھا. ہاں بہتر ہے، اور بالکل لیکن غائب تو ہے. ہاں غائب ہے مگر ہمارے ہی پاس ہے. اچھا ہمارے ہی پاس ہے، جس طرح عمران ریاض غائب تھا اور ہمارے ہی پاس تھا. اور یہ اب آپ نے عمران کا لیا، عمران بڑا گریٹ آپ ہو گئے، صدیق جان، ہمارے محیط پیرزادہ، شاہین صاحبائی، اور سمیع ابراہیم، اور متی اللہ جان، اسد طور بالکل، اور عامر متین، اور اطہر کاظمی، حامد میر صاحب. ہاں اس کو سلام ہے آپ سب، جو یہ جہاد ہے کہ کس فسطائیت میں جو ہے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ تو حقیقت ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، مگر آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ معاشرہ بھی موجود ہے اور اس کا بیلنس بھی ہے. نہیں سر، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے جو آواز اٹھاتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے بعد بھی اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں، یہ امید زندہ ہے. مجھے بتائیں جمہوریت کا مستقبل اس ملک میں؟ جمہوریت تو انشاءاللہ پھلے گی پھولے گی، وہ بالکل چلے گی. عوام جمہوریت، عوام حکمران ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی حاکم ہے تو وہ اللہ کے بعد وہ عوام ہے. بالکل ٹھیک. اور عوام کو یہ جن کو سمجھ نہیں آ رہا ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ ہیں حاکم، صحیح، اور کوئی نہیں. بالکل. اور تو جعلی ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جابر ہیں، عامر ہیں. صحیح. قاسم صاحب بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی آپ کی، بہت